والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. میرے بھائیوں، محترم ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہمارا جو موضوع ہے بڑوں کے اخلاق، بڑوں کے بلند پایا اخلاق. بڑوں سے مراد بڑے عمر والے نہیں، بڑوں سے مراد معمر لوگ نہیں، بڑوں سے مراد جن کی نفس سوچ بلند ہے، جن کا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا کر انہوں نے اپنے آپ کو بلندی تک پہنچایا، نہ کہ عام لوگوں کے طرح ان کے اندر نیچ پن ہے، گھٹیا اخلاق ہے، اور نہ کہ نیچ لوگوں کی طرح چھوٹی موٹی سوچ ہے. نہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، اونچے اخلاق والے ہیں، اونچی سمجھ رکھنے والے ہیں، اپنے اخلاق کے ساتھ بلندی کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں، بلندی کی طرف اڑنا چاہتے ہیں. اور میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ اخلاق تمام انبیاء کرام کے اندر پایا گیا، اور تمام انبیاء کرام نے اخلاق کی نشر و اشاعت کی. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ہمیں اسی لیے بھیجا گیا تاکہ بلند اخلاق کی نشر و اشاعت ہم کریں. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام کے اندر صرف توحید اور عقیدہ ہی درست کرنا نہیں ہے، جبکہ یہ سب سے اہم ہے. اسلام کے اندر صرف نمازی کی اہمیت نہیں ہے، جبکہ نماز کی بڑی اہمیت ہے شہادتین کے بعد. اسلام میں صرف مظہر کو، داڑھی کو اچھی طرح رکھ لینا اور ایسے ہی ثوب اور کپڑوں کا خیال کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہم باطنی اندرونی اخلاق اپنانا یہ ضروری ہے. اسلام میں حقوق اللہ بس ادا کر لینا کافی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ اہم حقوق العباد ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ اخلاق اور ان کا جو حقوق ہے وہ پورا کرنا. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ اونچے اور بلند اخلاق والے ہیں، ان کے متعلق ہماری یہ تقریر ہوگی. ان کے متعدد میں واقعات بھی بیان کروں گا تاکہ ہم سبھی بھی کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہ اچھے اور اونچے اخلاق آ جائیں، اور برے اور گھٹیا قسم کے اخلاق جو ہیں اس کو ہم ہٹا لیں اور پاک و صاف ہو جائیں، تاکہ ہم بھی بڑے لوگوں کے ساتھ بلندی کے طرف رہیں، اونچائی کے طرف ہم اڑتے رہیں، نہ کہ نیچ لوگوں کی طرح ہم نیچ پن اپنائیں اور ایسے اپنے اندر گھٹیا اور برے اخلاق رہیں. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ واقعات نہیں ذکر کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق واضح ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرنے کے لیے الگ مستقل کئی تقریروں کی ضرورت ہے. اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن میں زیادہ زور دوں گا اور اہل علم سلف صالحین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، آپ کی اقتداء کی، اور سچے اور پکے آپ کے امتی بنے. اور ایک اور وجہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ یہ اخلاق نہیں بیان کروں گا، اس لیے بہت سے لوگ یہ کہیں گے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا اخلاق اتنا بلند اور اونچا تھا، ہم سبھی اپنے اخلاق کو اونچا اور بلند نہیں کر سکتے.
اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایت اور رعایت کی. بلکہ جب آپ کی 4 سال کی عمر تھی تو جبریل امین آئے اور ایسے ہی ان کے ساتھ اور ایک فرشتہ آیا اور بچپن ہی میں تھے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا, آپ کے دل کو پھر چیرا گیا اور اس کے بعد ایک کانا سے اس کے اندر سمجھیے ایک ٹکڑا نکال کر پھینکا گیا. پھر اسراء اور معراج کے وقت آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور اس دل کو مائے زمزم سے دھلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا مشکل ہے. اسی لیے میں دوسرے اہل علم کا واقعات بیان کروں گا کہ دیکھیے ان کا موقف کیا تھا جاہلوں کے ساتھ اور ایسے ہی کم سمجھ لوگوں کے ساتھ اور ایسے ہی بدتمیز قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اخلاق کیسا تھا. میرے بھائیو اور محترم ساتھیو, یہ اخلاق کی جو باتیں ہیں صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, آپ لوگوں سے پہلے میں اپنے نفس سے خطاب کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کر رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے مستفید ہوں گا اور عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ سبھی بھی ارادہ کریں. یہ بھائیوں متفق علیہ بات ہے. اخلاق, اونچے اخلاق ہم سبھی پسند کرتے ہیں, لیکن کیا ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی باعمل ہو جائیں؟ یہ بھائیوں ضروری ہے. آپ سبھی سے ہماری گزارش ہے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے کہ آپ لوگ بھی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آپ کا چہرہ جو ادھر سے نکلے گا مسجد سے گھر تک پہنچے گا, دوستوں تک, پڑوسیوں تک, وہ چہرے میں ضرور بدلاوا ہونا چاہیے. یہ ارادے کے ساتھ انشاءاللہ آپ اٹھیں گے. کیا رائے بھائیوں؟ تو انشاءاللہ اس ارادے کے ساتھ آپ سبھی اٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ کے گھر والے, سب سے پہلے آپ کی بیوی اگر ساتھ میں ہے, اکثروں کی بیوی تو شاید نہیں ہوں گی, بہرحال جب سفر کریں گے اپنے بیوی کے بعد تو انشاءاللہ آپ کے اخلاق میں وہ بیوی اور ایسے اس سے پہلے آپ کی ماں بہنیں ضرور انشاءاللہ فرق پائیں گی. انشاءاللہ آپ ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور مستفید ہوں گے. ہمارا یہ خطاب اس مسجد میں جو ستون ہیں یا ایسے ہی اس مسجد میں جو اور کچھ ہیں اس کے لیے نہیں, آپ سبھی سے, ہر فرد سے میں اپنا خطاب کر رہا ہوں. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں, پہلا واقعہ ذکر کر رہا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ جلیل القدر صحابی جو کاتب وحی تھے, ان میں اور عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما میں کچھ دشمنی تھی. عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کا کھیت مدینہ میں تھا, ان کا ایک مزرعہ تھا, اور اسی کے بغل میں معاویہ رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے, جو دمشق میں تھے, ان کا بھی ایک کھیت تھا, ایک مزرعہ تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ کے کچھ عمال نوکر عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کے کھیت میں داخل ہو گئے. پہلے سے دل میں عبداللہ ابن الزبیر کے کچھ تھا, کینہ تھا, تو انہوں نے شدید لہجے میں ایک خط لکھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام. لکھا من عبداللہ ابن الزبیر الى معاویہ ابن ہند آکلۃ الاکباد یا آکلۃ الاکباد, کہ عبداللہ ابن الزبیر کی طرف سے یہ لیٹر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام جو ابن ہند ان کی ماں کی طرف منسوب کیا. دیکھیں غور کریں, ابن ابی سفیان نہیں کہا, اور پھر ہند کو لمز اور غمز کیا جو کلیجوں کو کھانے والی, اشارہ تھا ان کا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہند رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا, ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا بعد میں. غزوہ احد کے طرف اشارہ تھا, جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ان کی والدہ نے وہ ان کا یعنی چیرنے کے بعد وہ کلیجی لیا اور چبانے کے بعد پھر اگل دیا تھا اور تھوک دیا تھا. بہرحال تو اس کی طرف اشارہ تھا, یعنی اس میں طنز ہے. بہرحال اس عبارت کے بعد کہا کہ آپ کے نوکر ہمارے کھیت میں داخل ہو گئے, آپ انہیں آرڈر دے, حکم دے کہ یہاں سے نکلیں, وَإِلَّا رب العزت کی قسم ہمارے اور آپ کے درمیان معاملہ بگڑ جائے گا اور ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ اور بات ہوگی. یہ خط نہایت ہی مختصر تھا لیکن زہر بھرا ہوا تھا. دمشق پہنچا, معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط کھولا. تصور کیجئے امیر المؤمنین تھے, اگر ایک خط بس لکھتے حاکم یا ولی جو تھا, والی تھا مدینہ میں, تو وہیں سولی پر چڑھا دیا جاتا اور کوئی پھر کچھ نہیں کر سکتا. یزید سے انہوں نے مشورہ لیا. یزید کے بارے میں بھائیو اکثر بات آتی ہے, ہمارے کچھ بھائی کافی تعریف کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ لگتا ہے ایک دم صحابی رسول تھے, اور کچھ لوگ اتنا گرا دیتے ہیں کہ سمجھتے ایک کافر, ایک ملعون, ایک بدماش تھا.
جبکہ خلاصہ کلام یزید کے بارے میں یہ ہے جس طرح کہ امام احمد بن حنبل نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا لا نحبہ ولا نبغضہ، نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، نہ بغض و نفرت کرتے ہیں، نہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، نہ اس پر بد دعا دیتے ہیں۔ بہرحال یزید سے مشورہ لیا، کہا کیا رائے ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے ایک لشکر جرار تیار کریں، طلیعہ شروع لشکر مدینہ میں ہو اور آخری لشکر دمشق میں ہو، اور سر وہاں سے یہاں تک پہنچایا جائے وہ عبداللہ ابن زبیر کا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم درگزر کریں گے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک اپنائیں گے۔ پھر انہوں نے خط لکھا من معاویہ ابن ابی سفیان الى عبداللہ ابن اسماء ذات النطاقین، اللہ اکبر، معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے یہ خط ہے عبداللہ جو اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، ذات النطاقین، جنہوں نے اپنا کمر بند دو ٹکڑے میں کر دیا تھا۔ ہجرت کے وقت کا واقعہ مشہور ہے، یعنی ایک فخر کی بات ہے، اسماء کے لقب ہے ذات النطاقین، انہوں نے کچھ نہیں پایا، کمر بند جو تھا وہی پھاڑ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا توشہ اسی میں باندھ دیا۔ تو دیکھیے فخر کے ساتھ ان کو ماں کی انہوں نے اور تعریف کی، نہ کی ان کے طرح۔ پھر کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہمارے اور آپ کے درمیان دنیا ہوتی تو یہ پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتا، اور اللہ کی قسم اگر ہمارے اور آپ کے درمیان کھیتیاں ہوتی تو یہ پوری کھیتیاں میں تمہارے حوالے کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ کے جو جنت ہے وہ کافی وسیع ہے، یہ خط اگر پہنچ جائے تو پہنچنے کے بعد ہمارا کھیت اپنے کھیت کے ساتھ ضم کر لو، اور ہمارے جتنے عمال ہیں نوکر یہ بھی اپنے ساتھ ان کو کر لو، یہ آج سے تمہارے عمال ہیں، تمہارے نوکر چاکر اور غلام ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں جواب بھائی، نہ کہ ان کا جواب پتھر سے۔ یہ ہے بردباری، یہ ہے اونچا اخلاق، یہ ہے بلندی۔ بدلہ لینا ہر کوئی جانتا ہے، لیکن بدلہ لینے والا جب بدلہ لے سکے بدلہ نہ لے، یہ بہت بڑی اور بلندی بات ہے۔ یہی ہے بھائیو بڑوں کے اخلاق۔ بہرحال یہ بات وہاں تک جب پہنچی رو پڑے، اور وہاں سے سیدھے دمشق آئے اور انہوں نے سلام کیا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کی بربادی، آپ کے کرم اور آپ کے اندر یہ جو اخلاق ہے اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہ کرے۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، ایک دوسرا واقعہ لے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام اہل سنت والجماعت کا لقب انہیں ملا ہے، ان کے دور میں خلیفہ تک کچھ معتزلہ پہنچ گئے جنہوں نے ان کے ذہن میں بات ڈال دی کہ یہ قرآن مخلوق ہے۔ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، جبکہ قرآن مجید میں بھرا ہوا وہ السمیع العلیم، الغفار، الرحمن، الرحیم، سب کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے۔ بہرحال خلیفہ بھی اس بات کو اس نے مان لیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے جو علماء تھے سب کو اس نے آزمائش میں لیا، سب کو مجبور کیا کہ کہو قرآن مخلوق ہے، جو کہے مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے تو جیل میں جائے، کوڑے پڑے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے لیے کافی انہیں دشواریاں، کافی قسم کی آزمائشیں آئیں، جیل میں گئے، کوڑے پڑے، زخم اور ایسے ہی خون ان کے جسموں سے نکلے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بعد میں المتوکل ایک خلیفہ بنے جو الحمدللہ اچھی سمجھ والے تھے، صحیح عقیدہ والے تھے، ان کے وجہ سے سنت، اہل سنت اور جماعت کو انہوں نے ان کے علماء کی انہوں نے کافی پھر اس کے بعد نصرت کی، اور ایسے ہی یہ قول حق جو تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کو انہوں نے بلند کیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد امام احمد جب نکلے جیل سے انہوں نے کسی پر بد دعا نہ کی، بد دعا نہ دی، یہاں تک کہ جو خلیفہ تھا جس نے ظلم کیا تھا المعتصم، اس کے حق میں بھی دعا کرتے رہے۔ ایسے ہی اپنے جو بڑے بڑے خاص لوگ تھے ان کے بارے میں نہیں کہا کہ آپ لوگ نہیں آئے، ہماری زیارت تم لوگوں نے جیل میں نہیں کی، ہمارے حق میں سفارش نہیں کی، اور ایسے ہی جیل سے نکلنے کے بعد ہماری زیارت نہیں کی، اور یعنی لوگوں کو دو میں تقسیم نہیں کیا جس طرح کہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ مان لے کبھی مالی تنگی آدمی سے گزرتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو بعد میں فوراً حساب کتاب، اچھا فلاں اس نے فون کیا تھا، اس نے بھی فون کیا تھا، اچھا فلاں صاحب نے نہیں کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا تھا، اب دل میں کینہ، بغض، نفرت، سلام نہیں کرنا، سلام کرنے جواب بھی نہیں۔ سبحان اللہ، امام احمد بن حنبل کی سیرت بہت ہی لمبی چوڑی بلکہ مکمل ایک مجلد ابن الجوزی نے لکھی ہے، مناقب الامام احمد، اس میں کہیں ایک قول بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ حساب اور کتاب کسی کا لیا۔
سب کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، ایک تیسرا واقعہ لیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا واقعہ بہت ہی طویل ہے اور اس میں عبرتیں ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے مجتہد، ایک بہت بڑے مفکر، ایک بہت بڑے فقیہ، محدث گزرے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے متعلق حقیقت میں کئی تقریروں کی ضرورت ہے، ادھر بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے حساد، حسد کرنے والوں کی تعداد بھی کافی تھی، اور یہی حسد کرنے والے علماء کی وجہ سے ایک جیل سے دوسرے جیل میں، ایک سزا سے دوسری سزا ملتی رہی، یہاں تک کہ موت بھی جب واقع ہوئی تو جیل ہی میں بھائی۔ بہرحال ان کے دشمن کی تعداد کافی تھی، یہاں تک کہ یہ جو بھڑکاتے تھے اس وقت کا جو خلیفہ تھا ان کی تعداد بھی کافی تھی۔ کافی یہ کہتے تھے کہ ان کو قتل کر دو اور ان کا خون ہمارے کندھے پر ہے، ہمارے سر پر ہے، ہماری ذمہ داری ہے، قتل کرنا ان کا جائز ہے، میں فتویٰ دے رہا ہوں اور اس میں کوئی دو رائے شک نہیں ہے۔ ان حساد علماء میں سے ایک کا نام تھا ابن مخلوف، جس نے فتویٰ دیا تھا کہ ان کا قتل جائز ہے۔ ابن مخلوف کی موت واقع ہو گئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی حیات میں۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو خوشی خوشی دوڑتے ہوئے اپنے شیخ، اپنے استاذ ابن تیمیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے امام، ابن مخلوف کا انتقال ہو گیا۔ کیا رائے ہے بھائیو؟ سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ شکر کرنے لگے، ہاتھ اٹھا کے اللہم لک الحمد کہنے لگے، یا اور بددعا دیتے رہے؟ نہیں، کہہ رہے ابن القیم فنہرنی وتنکر لی واسترجع، کہ ہمیں انہوں نے ڈانٹا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا ہمیں جانتے ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر اس کے بعد ابن مخلوف کے گھر پہنچے اور ان کے بچوں سے ملے اور تعزیتی کلمات انہوں نے پیش کیا۔ پھر کہا آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، ہمیں اپنا باپ سمجھو، اپنے باپ کی جگہ ہمیں سمجھو، کوئی بھی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس آ جانا۔ اور پھر وہ گھر والے بہت خوش ہوئے۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، ایک شدید دشمن، ایک شدید دشمنی رکھنے والا قتل کا فتویٰ دے رہا خلیفہ کو اور کہہ رہا وہ ہمارے سر پر ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، قتل کر دیں، آپ اس موضوع سے خارج ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ کیوں قتل کیا تو میں آگے کھڑا ہوں گا۔ تب بھی یہ شخص کی ساتھ ابن تیمیہ کا سلوک دیکھیے، گھر جا رہے ہیں، تعزیتی کلمات۔ یہاں ہمارے اور کچھ بھائیوں میں معمولی اختلاف ہو جاتا ہے، ایک مسئلے کا اختلاف ہو جاتا ہے، 10-20 ریال کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بھائیوں آدمی فوراً بددعا دینے لگتا ہے کہ اقرب روڈ پر پہنچے، گاڑی ٹکرا دے، حادثہ ہو جائے، مر جائے۔ میرے بھائیوں کہاں ہے یہ اخلاق؟ یہ بڑوں کا اخلاق ہے، بڑے بنیں، اپنے آپ کو بلندی پر پہنچائیں، گھٹیا، نیچ پن، یہ تمام چیزیں آج نکالیں، انشاءاللہ اس مجلس سے نکال کے آپ نکلیں گے، انشاءاللہ نکال کے نکلیں گے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی اس کے بعد ایک اور واقعہ ذکر کر رہا ہوں، اور ادھر ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے متعلق ہی بیان کر رہا ہوں، اس لیے آپ اچھی طرح جان جائیں کہ قدوہ حسنہ ہم سبھی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ بڑے اخلاق والوں کے بھی قدوہ حسنہ یہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو انہی سے ان اہل علم نے، ان سلف صالحین نے فائدہ اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا نمونہ بنایا۔ عبداللہ ابن ابی جو رأس المنافقین تھا، یعنی منافقین کا سردار، یہ منافق کے واقعات بھائیوں، گھنونے واقعات موجود ہیں سیرت میں، کتنی اذیتیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ حادثۃ الافک، 1 مہینہ تک پورے مدینے میں یہ فتنہ پھیل رہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ عبداللہ ابن ابی یہی تھا، یہ محرک تھا اس فتنے کا۔ یہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آتا ہے غزوۃ المریسیع میں کہ اس نے اعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کی عربوں نے کہا جوع کلبک یاکلک یا سمن کلبک یاکلک،
کہ اپنے کتے کو پالتے رہو، پھر وہی الٹا تمہارے اوپر ہی حملہ کر دیتا ہے، تمہیں کو کاٹ لیتا ہے۔ تمہیں لوگوں نے ان لوگوں کو بسایا ہے، ان کے اوپر خرچ نہیں کرو، یہ خود یہاں مدینہ چھوڑ دیں گے۔ بہرحال ایسے الفاظ، ایسے جملے اس نے استعمال کیے، اور کئی موقف میں اس نے اذیتیں دی۔ سبحان اللہ۔ یا عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا، تصور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر پہنچے، اس کی قبر پر پہنچے، اپنا قمیص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے عبداللہ کو دیا دفنانے کے لیے، پھر ادھر اور ساتھ ساتھ آپ اس کے حق میں استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرما، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں، 70 مرتبہ بھی۔ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مجھے علم ہوتا، مجھے یہ بات معلوم ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ 70 کے بعد اگر زیادہ کر دیتا استغفار، معاف کر دیتا، تو میں 70 سے زائد مرتبہ اس کے متعلق استغفار کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ شدید دشمن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ بھائیو اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اور یہ سلف صالحین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ چوتھا واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں، یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا، اس کا نام تھا الملک الناصر۔ الملک الناصر کے پاس علماء اور ایسے ہی مختلف مذاہب کے، مختلف فکر کے پہنچے رہتے تھے، اور تقریباً ہر عصر میں، ہر مصر میں، ہر زمانے میں، ہر حکومت میں کچھ اہل علم پہنچے رہتے ہیں، اور جو حکومت کرنے والے ہیں، جو حکام ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں کو قریب کرتے ہیں، اور اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال الملک الناصر کے پاس کچھ ایسے علماء تھے ان کے جو گھیرے رہتے تھے۔ بعد میں ملک الناصر پر ایک دوسرے بادشاہ جس کا نام تھا المظفر رکن الدین بیبرس نے انقلاب کیا، اور حکومت اس نے چھین لی۔ وہ اس طرح اب حاکم ہو گیا، کون؟ بیبرس، اور ملک الناصر کی حکومت زائل ہو گئی۔ بیبرس جب خلیفہ بنا تو یہی علماء جو چمچہ گیری کرتے تھے الناصر کی، وہ آ کے اس کے چمچے بن گئے۔ اس اسلوب میں بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اب اس کی تعریف، اس کے مداح ہو گئے، اور جی حضوری میں لگ گئے۔ بعد میں سبحان اللہ زمانہ بدلا، دوبارہ الملک الناصر نے حکومت چھین لی، اور اس نے انقلاب کیا بیبرس پہ، یا الملک مظفر بیبرس پر۔ اب ان علماء کو بلایا، ان علماء کو جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، اور پھر جب ایک دوسرا بادشاہ نے انقلاب کیا تو اس کے چکر میں چلے گئے، اس کے حواری بن گئے، اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ ان کو جمع کیا، کیا رائے در بھائیو، فیصلہ کیا ہوگا؟ بہرحال ان کو جمع کیا، اور خلیفہ نے خود فیصلہ صادر نہیں کیا، فیصلہ کے لیے ایک شخص کو بلایا، جو دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص داخل ہو رہا ہے۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، جن سے انہوں نے ہمیشہ دشمنی کی ہے، قتل کے فتویٰ لگاتے رہے ہیں۔ اب کہا اب تو معاملہ اب تو گڑبڑ ہے، اب خلاص واضح ہو گیا، ان کے سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے فتویٰ یہ خلیفہ لے گا، اور یہ فتویٰ دینے میں پیچھے تو نہیں رہیں گے، فوراً فتویٰ دیں گے کہ قتل کرنا جائز ہے، ہماری ذمہ داری، جس طرح کی یہ فتویٰ دیتے تھے۔ بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب قریب ہوئے تو بادشاہ کھڑا ہو گیا ان کا احترام کرتے ہوئے، اور بلکہ کچھ جھک کے سلام کیا، پھر ایک سائٹ میں لے کر گیا، سائڈ میں لے کر بات کرنے لگا۔ یہ لوگوں نے کہا کہ خلاص اب موت اور ہماری زندگی میں صرف منٹوں کا فاصلہ ہے۔ بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اس خلیفہ الملک الناصر نے کہا کہ ان لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا کہ جیل میں ڈالا جائے، قتل کیا جائے؟ تو کہا کہ نہیں، کہا کہ یہ لوگ آپ کے خاص لوگ ہیں، اس حکومت کے
یہ سرتاج ہیں، ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، یہ اہل علم ہیں، یہ اہل فضل ہیں. اگر یہ آپ کی حکومت میں نہ رہیں گے تو حقیقت میں آپ کی حکومت کمزور پڑ جائے گی اور آپ بھی کمزور پڑ جائیں گے. ان کے بغیر آپ کا چارہ ہی نہیں ہے. ان کو آپ ساتھ رکھیں اور ان سے مشورہ لیتے رہیں. خلیفہ نے تعجب کیا، رے یہ جواب؟ اچھا ایک منٹ رکو. پیپر اس نے نکالا، کاغذات نکالا تو انہی علماء کا فتویٰ تھا ابن تیمیہ کے بارے میں کہ اس کو قتل کیا جائے اور قتل کرنا جائز ہے. کہا یہ اوراق انہی کا ہے، تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ان کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. ان کا یہ پیپر ہے، تمہارے متعلق کیا لکھے ہیں؟ قتل کا فتویٰ دیے ہیں. انہوں نے دیکھا تب بھی اس کے بعد کہا کہ جہاں تک ہمارے متعلق ہے تو ان کو ہم نے معاف کر دیا ہے اور یہ چھوٹ میں ہیں اور ان پر کوئی وزر نہیں ہے، ان کا کوئی بھی اس پر ان کا کوئی یعنی اس مسئلے میں ہمارا کوئی مؤاخذہ ہی نہیں ہے. ان سبھی کو ہم نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. دیکھیں بھائیو، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بلند اور اونچے اخلاق والے ہیں. بہرحال اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے احسانات ہی جانتے رہے اور بار بار ہمیشہ آتے رہے تاکہ کچھ یعنی معاف کریں، کچھ ایسے قریب ہونے کے لیے. تو ہمیشہ وہ کہتے تھے یار ہم سے تم اعتذار نہ کرو، ہم نے اپنے دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں رکھا، سب کو ہم نے معاف کر دیا. انہوں نے نہیں لوگوں کو بانٹا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کی الگ ایک ڈائری انہوں نے بنائی، اور یہ اپنے جو دوست ہیں اولیاء جو ہیں ان کی الگ ڈائری نہیں. سب کو انہوں نے معاف کیا. ان کے پاس ایک ہی ڈائری تھی کہ سب ان کے نزدیک یعنی سب ان کے نزدیک دوست ہیں. اور وہ بھائیوں ولا اور برا کا یا دوستی اور ایسے دشمنی کی جو عقیدہ کے ایک اصل ہے وہ الگ مسئلہ ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ سنیں، اس سے آپ کافی تعجب کریں گے. یہ واقعہ ہے الوزیر العالم الفقیہ، جن کا لقب تھا العالم العادل یا الوزیر العالم العابد. وزیر بھی تھے کب؟ عباسی دور حکومت میں، اور ساتھ ساتھ عالم تھے اور ایسے ہی بہت بڑے منصف تھے. اور سبحان اللہ اتنا اونچا عہدہ ملا ان کو المختفی لامر اللہ کے زمانے میں. پھر ایسے اس کے بیٹے المستنجد کے دور خلافت میں. سبحان اللہ اس اونچے منصب سے عہدے سے غرور نہیں آیا، گھمنڈ نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ متواضع رہے. اہل علم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اہل علم سے فائدہ اٹھاتے تھے، اہل علم کو مستفید کرتے تھے، اور ایسے ہی ان کے پاس جو بھی پہنچتا تھا ان کا یہ حق دلاتے تھے. ان کا واقعہ آپ سنیں. ان کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنی درسگاہ میں تھے، درس دے رہے تھے. مجلس اہل علم سے بلکہ مذاہب اربعہ کے علماء موجود تھے، ان کے علاوہ اور اہل علم تھے، بڑے بڑے لوگ بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، سب موجود تھے. اپنا درس دے رہے تھے. درس کے دوران ایک مسئلے کے بارے میں انہوں نے کہا ہذہ من مفردات مسائل الامام احمد، کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منقول ہے، یعنی اور باقی جو ائمہ ہیں یعنی ابو حنیفہ، مالک، شافعی، ان سے منقول نہیں ہے اس مسئلے میں. یہ منفرد مسئلہ ہے جو اور ائمہ نے ان کے ساتھ یہ اس بارے میں مثلا اپنی رائے نہیں بیان کی ہے اور اس مسئلے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے، نہ اس مسئلے کو انہوں نے چھیڑا ہے. تو ان کے مجلس میں ایک عالم تھے، مذہب مالک کے سے ان کا تعلق تھا، یعنی مالکی المذہب تھے. اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، قال به الامام مالک، امام مالک نے بھی کہا ہے. بہرحال انہوں نے ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ چلیے اچھی بات ہے، آدمی سے غلطیاں ہو سکتی، کتابیں لائی جائیں. کتابیں لائی گئی، کھولے گئے تو کتابوں میں بھی بات ابن حبیرہ یہ عالم جو تھے ان کی بات صحیح تھی کہ فعلا صرف امام احمد بن حنبل ہی نے کہا ہے، امام مالک وغیرہ نے نہیں کہا ہے. تب بھی وہ ابو محمد الاشیری وہ شخص نہیں مانا، کہا نہیں قال به الامام مالک، امام مالک نے بھی کہا ہے. ابن حبیرہ رحمہ اللہ نے اہل علم سے مشورہ لیا، ان کے مجلس میں اور بڑے بڑے علماء تھے، تو انہوں نے بھی تائید کی ابن حبیرہ کی کہ ہاں یہ مفردات الامام احمد کا یہ مسئلہ ہے، صرف امام احمد بن حنبل نے کہا، امام مالک نے نہیں کہا. تب بھی وہ شخص
وہ مالکی المذہب ابو محمد الاشیری کھڑا ہو کر کہنے لگا قال به الامام مالک، امام مالک نے بھی کہا ہے۔ اس پر ابن حبیرہ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے ابہیمۃ انت، کیا تم جانور ہو؟ سمجھ نہیں رہے ہو، سن نہیں رہے ہو؟ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ امام احمد ہی نے کہا ہے، یہ علماء نے بھی کہا ہے کہ یہ صرف امام احمد نے کہا، تب بھی تم اصرار کر رہے ہو کہ امام مالک نے بھی کہا۔ اتنا انہوں نے جملہ کہا کہ کیا تم جانور ہو؟ میرے بھائیو، اس کے بعد آج کے دن کا یہ درس ختم ہو گیا، یہ مجلس اٹھ گئی، درس ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، سب اپنے گھر چلے گئے۔ تصور کیجئے بھائیو کہ آپ اس مجلس میں موجود تھے، اور تصور کیجئے کہ جو عالم یا شیخ تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ کیا تم جانور ہو؟ کیا رائے؟ اس کے بعد اس عالم یا ان عالم کی مجلس میں کبھی آئیں گے؟ دوبارہ آپ ان سے سلام کریں گے؟ کیا وہ رات آپ سوئیں گے؟ بہرحال دوسرے دن مجلس منعقد ہوئی اور درس کے لیے الوزیر العالم ابن حبیرہ بیٹھے، اور ابو محمد الاشیری جس کو کہا گیا کہ تم جانور ہو وہ بھی آئے، وہ بھی مجلس میں بیٹھے جیسے کہ کچھ بھی کوئی بات نہیں تھی۔ اور ان کا شاگرد ابن حبیرہ کا کتاب پڑھنے ہی جا رہا تھا، کتاب پڑھتے تھے پھر تعلیق کرتے تھے، شرح کرتے تھے، جس طرح کی یہ طریقہ تھا اور ابھی بھی یہ طریقہ دروس میں یہ موجود ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ قف، آپ رک جائیں، کل الاشیری سے جو ہوا سبھی جانتے ہیں، اور پھر ہم نے جو کچھ کہا سبھی نے سنا، اسی لیے درس شروع ہونے سے پہلے میں نے جو کچھ الاشیری کو کہا وہ ہمیں کہیں، جو ہم نے کہا وہ ہمیں کہیں۔ اللہ اکبر! ایک دیکھے بھائیو وزیر، یہ عام ایک سادہ چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے جو اپنا قد اونچا کرنا چاہ رہے تھے، اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہ رہے تھے، ایک مشہور معروف امیر المؤمنین کے ساتھ بیٹھنے والے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ درس شروع ہونے سے پہلے جو ہم نے کل کہا تھا یہ پہلے ہمیں کہیں، بدلہ لینے کے بعد قصاص کے بعد درس مکمل ہوگا۔ یہ سننے کے بعد پوری مجلس میں، پورے مسجد میں رونے والوں کی آواز بلند ہو گئی اور کچھ لوگ کی آوازیں بلند ہو گئی، دعا دینے لگے۔ اس کے بعد ابو محمد الاشیری کھڑا ہوا، اس نے کہا انا المذنب انا الاولی بالاعتذار، کہ حقیقت میں میں گنہگار ہوں، حقیقت میں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمیں معافی طلب کرنی چاہیے، نہ کہ آپ سے۔ ابن حبیرہ نے کہا کہ لا نہیں، القصاص القصاص، کہ جو ہم نے کہا تھا وہ تمہیں کہنا پڑے گا، جو ہم سے صادر ہوا تھا وہ تم بھی صادر کرو، القصاص، اس کا جو بدلہ تھا سیم وہی بدلہ تمہیں لینا ہوگا۔ بہرحال وہ مانے نہیں۔ اس کے بیچ میں کچھ اہل علم کھڑے ہو گئے کہ جب قصاص یہ شخص نہیں لے رہا ہے تو کم سے کم فدا، کچھ معاوضہ لے لے، کچھ معاوضہ اس کا لے لے۔ بہرحال ابو محمد الاشیری کے طرف متوجہ ہو کر ابن حبیرہ نے کہا لہو حکمہ، کہ اب یہ فیصلہ ابو محمد الاشیری کے ہاتھ میں ہے، اگر چاہے تو القصاص یعنی مکمل طور پر بدلہ لیں یا تو اس کا معاوضہ لیں۔ بہرحال الاشیری سے بات نہیں نکل رہی تھی، انہوں نے کہا نعمک علی کثیرہ فای حکم بقی علی، کہ آپ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں، آپ کے احسانات ہم پر بہت ہی زیادہ ہیں، تو ہمارے اوپر یا ہمارے لیے کیا فیصلہ ہی باقی ہے تاکہ میں فیصلہ صادر کروں۔ بہرحال انہوں نے اصرار کیا کہ قصاص یا تو معاوضہ۔ تو اس کے بعد ابو محمد الاشیری نے کہا کہ حقیقت یہ ہے جب سے میں ملک شام سے آیا ہوں ہمارے اوپر 100 دینار قرضہ ہے، تو امام ابن حبیرہ رحمہ اللہ نے حکم صادر کیا کہ 100 دینار دیا جائے، بلکہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا 200 دینار دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا عفا اللہ عنک وعنی وغفر لک ولی، کہ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں بخشے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ بلند لوگ اور یہ اونچے لوگ ہیں، اونچے اخلاق والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جنہوں نے عبرت حاصل کی، پھر انہوں نے تطبیق کی، پھر انہوں نے اپنایا اور اپنے اندر انہوں نے لایا۔ اس کے بعد پھر ایسے ہی بھائیوں ایک اور واقعہ سنیں جو ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہیں گئے، ایک مجلس میں بیٹھے، پھر انہوں نے اپنے جیب پر ہاتھ رکھا تو پیسہ جو ان کے ساتھ تھا، جو نقود تھا، دیکھا کہ کسی نے چوری کر لی، ضائع ہو گیا۔
بہرحال انہوں نے تعجب ظاہر کیا کہ بیٹھنے کے وقت ہمارے پاس تھا، مجھے یقین ہے، آخر میں گیا کہاں؟ بہرحال کچھ لوگ جمع ہو گئے، جس طرح کی اکثر ہوتا ہے، معمولی کہیں ایک آواز نکال دے، کوئی چھینک دے، ایک آدمی اگر دیکھنے لگے تو 10 آدمی 20 آدمی 100 آدمی جمع ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں جمع ہوں گے، باہر جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال تو ایسے کچھ لوگ جمع ہو گئے، کہا غصہ، یار پیسے چوری ہو گئے۔ اب کوئی اللہ اس کا ہاتھ کاٹے، اللہ اس کو اپنی پھٹکارے، اللہ اس پر لعنت برسائے، کوئی اس کو گالی دینے لگا، سب یعنی ہمدردی ظاہر کرنے لگے۔ ابن مسعود رحمہ اللہ جو صاحب شان تھے، جن کا مال چوری ہوا، انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سائے میں بیٹھنے اور اٹھنے والے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ، ان کان حملہ علی اخذها حاجہ فبارک لہ فیہا، کہ اے اللہ جس شخص نے چرایا، جس شخص نے یہ پیسے ہمارے لے لیا، اگر ضرورت کی وجہ سے، ضرورت مند تھا، پریشان تھا، پریشانی کی وجہ سے لے لیا، تو اے اللہ اسے اس مال میں برکت عطا کر۔ اور ایسے ہی وَإِن كَانَتْ حَمَلَتْهُ جُرْأَةٌ عَلَى الذَّنْبِ فَاجْعَلْهَا آخِرَ ذُنُوبِهِ، اور اگر اس کے اندر جسارت اور جرأت ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی ایسے ہی وہ چور ہے، ایسے ہی چوری کرتا رہتا ہے، تو اے اللہ اس کا یہ آخری گناہ رہے۔ اللہ اکبر، نہ کہا کہ ہاتھ کٹ جائیں، پیر کٹ جائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کچھ بھی نہیں بھائیو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اچھے اخلاق، اونچی سوچ والے۔ میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، تصور کیجئے کہ آپ اسی مسجد سے ابھی نکلے، ماشاءاللہ یہی اخلاق پر آپ نے درس سنا اور کئی واقعات سنے، جیسے چپل لے کر جوتے نکل کے آگے بڑھے، ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور گالی پر گالی دینے لگا، آپ کی ماں، بیٹی، بہن، بیوی، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کیا رائے ہے؟ کیا جواب آپ دیں گے؟ ظاہر بات ہے، پہلی بات تو یہ موضوع جو آپ نے سنا ہے، یہ تو پہلے ایک بخار خون جیسا پانی میں سمجھیے بخار بن کے اڑ جاتا، ویسے ہی پورا موضوع تو اڑ جائے گا آپ کے ذہن سے، یا تو پھر راکھ کی طرح المہم یہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، یہاں دیکھیے زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم کا اخلاق۔ ایک مرتبہ یہ مسجد سے نکلے ایک بیوقوف احمق آدمی مل گیا اور گالی پر گالی دینے لگا۔ سبحان اللہ، کچھ نہیں معلوم کیا وجہ میں گالی دینے لگا۔ ان کے ساتھ جو تھے ان کے غلام اور یہ سب غصے میں آ گئے بدلہ لینے کے لیے، انہوں نے انہیں روکا۔ پھر اس شخص سے خطاب ہو کر انہوں نے کہا کہ ما ستر اللہ عنک من امرنا اکثر، کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے ہمارے متعلق چھپا کر رکھا ہے، جسے تمہیں علم نہیں ہے، واللہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جو کچھ تم نے ہمیں گالی دی ہے، حقیقت میں ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں، جو عیب ہیں، جو نقص ہیں، اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا، جو اکثر کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا الک حاجۃ، کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے جو میں پوری ضرورت کر دوں؟ بہرحال وہ آدمی ہکا بکا ہو گیا، یعنی بہرحال تب بھی انہوں نے جو کپڑا پہنے تھے نکال کر ہدیہ کر دیا، اور 100 درہم تھا، 100 درہم دے دیے، 100 درہم اسے عطا کر دیے۔ بعد میں وہ آدمی یعنی پریشان رہا اور کہنے لگا کہ واللہ اشہد انک من ابناء الانبیاء، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم تم نبیوں کے نسل سے ہو، تم نبیوں کے بیٹے ہو، اور حقیقت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے تھے۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیو، یہی زین العابدین کا ایک دوسرا واقعہ سنیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں تھے، مسجد میں تھے، درس دے رہے تھے، یعنی امام تھے، شیخ تھے، مولانا تھے، اور یہی مولانا شیخ کے پاس انہی کا چچیرا بھائی الحسن ابن علی ابن ابی طالب آگے۔ کوئی معاملہ رہا ہوگا آپس میں، اور اکثر رشتہ داروں میں کچھ معاملات رہتے ہیں۔ غصے میں وہ الحسن آئے، داخل ہوئے اور مجلس میں آ کر آگے کھڑے ہو گئے اور گالی پر گالی سنانے لگے۔ تصور کیجئے کہ آپ یا میں اس جگہ بیٹھا ہوں اور ایک آدمی آ کے سامنے اور گالی پر گالی دینے لگے،
یا آپ ہماری اس جگہ پر ہیں، یا آپ اپنی دکان پر ہیں، یا آفس میں ہیں، یا کچھ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور آ کے ایک شخص اس مجموعے میں سب کو چھوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر گالی پر گالی دینے لگے، کیا رائے ہے؟ بہرحال کیا رائے ہے؟ آپ دیکھیے زین العابدین کا موقف کیا تھا. انہوں نے کچھ نہیں کہا اس وقت، یہاں تک کہ جی بھر کے جو چاہا اس نے سنا دیا، جی بھر کے جتنا اگلنا تھا اگل دیا، جی بھر کر گالی دینا تھا دے دیا، یہاں تک کہ اس کی گالیاں ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد واپس چلا گیا اور یہ مجلس میں بیٹھے رہے، اپنا درس پورا کیے، اس کے بعد اپنے گھر گئے. رات کا جب وقت ہوا، رات میں نکلے زین العابدین الحسن ابن الحسن کی گھر کی طرف متوجہ ہوئی. دستک دیے، کیا رائے ہے بھائیو، کیا جواب دیں گے؟ کیا ادھر پستول لے کر کھڑے ہوں گے یا وہ بھی کچھ گالیاں رٹ کر پہنچے ہوں گے؟ بہرحال وہ نکلے الحسن ابن الحسن. تو دیکھ کر انہوں نے کہا یا اخی ان کنت کاذبا فغفر اللہ لک، کہ اے ہمارے بھائی اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. وان کنت صادقا فغفر اللہ لی، اور اگر تم سچے ہو، اگر تم نے جو کچھ کہا سچ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. والسلام علیکم، اور وہاں سے چلے گئے. الحسن ابن الحسن نے جب یہ جواب دیکھا پیچھے ہو گئے اور پیچھے سے پکڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ غلطی ہم سے ہوئی. بہرحال انہوں نے کہا اس کے بعد الحسن نے کہ انشاءاللہ اس کے بعد میں کبھی ایسا نہیں کہوں گا اور کبھی بھی میں اس طرح واپس نہیں ہوں گا. بہرحال انہوں نے کہا جو کچھ تم نے کیا میں نے معاف کر دیا. میرے بھائی اور محترم ساتھیو، وقت بھی کافی بڑھ رہے ہیں، اسی لیے میں بھی اپنی بات اب ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اور واقعہ آپ سن لیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں، جو خامس الخلفاء الراشدین ہیں، جن کو کہا جاتا ہے 4 خلفاء راشدین کے بعد یہ 5واں خلیفہ راشد ہیں. فراش الموت، مرض الموت میں مرنے والے ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد پہنچ رہے ہیں. تو عمر ابن عبدالعزیز پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں کا کیا گمان اور خیال ہے ہمارے بارے میں. تو انہوں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسحور ہیں، آپ پر جادو کیا گیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، جادو نہیں کیا گیا ہے. پھر انہوں نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور غلام حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ بتاؤ تم نے زہر مجھے کیوں پلایا؟ زہر مجھے کیوں پلایا؟ یعنی معلوم ہے کہ اس غلام نے پلایا. لیکن دیکھیے جواب، پھر ان کا جواب اس پر کیا ہے. انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آزادی کی بشارت دی گئی ہے، اس کے بدلے میں آزادی دی جائے گی، اور ایسے ہی 200 یا 1000 دینار مجھے ملے گا. تو انہوں نے کہا 1000 دینار لاؤ. 1000 دینار لایا، اس کو بیت المال میں ڈال دیا، رکھ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے تم آزاد ہو. اللہ اکبر. اس غلام کی وجہ سے موت واقع ہو رہی ہے اور اس میں بھی معاف کر رہے ہیں بھائیو، اس میں بھی معاف کر رہے ہیں. یہ بلند اونچے بڑے لوگوں کے اخلاق ہو سکتے ہیں. صرف انبیاء اور انبیاء کرام کے نہج پر چلنے والے جیسے عمر ابن عبدالعزیز، اور ایسے ہی ہم اور آپ بھی اگر کوشش کریں اور انہی کا راستہ اپنانا چاہیں تبھی ہم اپنا سکتے ہیں، ورنہ یہ بات بھائیو ناممکن ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہ واقعہ سنیں. مدینہ میں خلیفہ عباسی المنصور پہنچ رہے ہیں امام مالک کو اپنے ساتھ قریب کرنے کے لیے اور ایسے ایک ہمدردی جتانے کے لیے عوام الناس میں کہ ہم اہل علم سے محبت کرتے ہیں اور ان سے ہم مشورہ لیتے ہیں. امام مالک کو اس وقت وہاں کا جو والی تھا اتنا مارا تھا ہاتھوں پر کہ شل ہو گیا تھا. اس لیے آج جو مالکی مذہب اپناتے ہیں اور تعصب میں اپنے امام مالک کے عمل کو اپناتے ہیں وہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں نماز میں، بلکہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. اس کی وجہ امام مالک کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، اٹھا نہیں سکتے تھے. بہرحال تو ان سے کہا خلیفہ نے کہ جعفر ابن سلیمان جس نے یہ سلوک کیا ہے آپ اگر جو بدلہ چاہیں لے لیں. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بخشش
کا میں طلبگار ہوں، مجھے بدلہ نہیں چاہیے۔ بدلہ انہوں نے نہیں لیا بھائیوں، جبکہ چاہتے تو کم سے کم ہاتھ چل کیا تھا تو اپنے ہاتھ سے وہ اس کا بھی ہاتھ چل کر دیتے، اور اگر یہ کرتے تو ان کے لیے جائز تھا، اس لیے کہ برائی کا بدلہ برائی یہ جائز ہے، لیکن جو معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ اجر ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، اور ایسے برائی کو بھلائی سے دفع کرو، روکو، رد کرو، یہاں تک کہ جو شدید دشمنی رکھتا ہے ایک دلی دوست بن جاتا ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، انہی لوگوں کو یہ بات اور یہ مقام ملتا ہے جو نہایت ہی اچھے اور اونچے یا خوش قسمت والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اگر آپ ایک داعی اللہ ہیں، یا ایسے ایک عام مسلمان ہیں، ایک تاجر ہیں، یا کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایسے کچھ جاہل قسم کے لوگ آ جائیں، تو آپ کیا رائے ہے؟ آپ ان کا جواب جہالت کے ساتھ دیں گے یا آپ اچھے اخلاق سے جواب دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس لیے میں نے کہا زیادہ واقعہ نہیں ذکر کروں گا، چند واقعات ذکر کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ، ایک مرتبہ آپ بازار میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، پیچھے سے ایک بدو جاہل آیا، زور سے کھینچا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسد مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمڑی پر نشانی آ گئی، اور پھر اس کے بعد دیکھیے نہایت ہی بد اخلاقی کے ساتھ پیش ہوا کہ اے محمد ہمیں مال جو آپ کے پاس ہے اس مال میں سے عطا کرو، یہ مال نہ آپ کے باپ کا ہے نہ آپ کی ماں کا ہے، اس میں سے میں سوال کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر آپ نے جواب دیا اعطوہ من مال اللہ، اللہ کا جو مال ہے اس مال میں سے اسے عطا کرو۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، تصور کیجئے کہ آپ داعی ہیں، اور ہر کسی کو داعی ہونا چاہیے، ہر کسی کو اپنی استطاعت کے مطابق اور موافق داعی ہونا چاہیے۔ آپ گھر میں داعی رہیں، بچوں کے ساتھ داعی بن کر رہیں، اپنے دوستوں میں، پڑوسیوں میں۔ اب سمجھیے آپ ایک داعی ہیں اور آپ کے ساتھ ایک مدعو جس کو آپ نے دعوت دی بدتمیزی سے پیش آیا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث، اس پر غور کریں، صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس طرح کی میں دیکھ رہا ہوں ایک نبی کو، جس نبی کو اس کی قوم نے اتنا مارا کہ ان کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے، خون کے فوارے پھوٹ پڑے، تب بھی وہ نبی اپنا یہ خون کو پوچھتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ ہماری اس قوم کو بخش دے، اے اللہ ہماری اس قوم کو معاف کر دے، یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، مار کر یہاں تک کہ خون بہ رہے ہیں، اور وہ نبی خون کو پوچھتے ہوئے ان کے حق میں دعا کر رہا۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، ہمیں بھی یہ اپنانا چاہیے اور اپنے اندر لانا چاہیے۔ بہرحال اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، ویسے واقعات تو کافی تھے لیکن یہ آخری واقعہ بس ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر نوکر ہے یا آپ کے پاس خادم یا خادمہ ہے اور اس نے غلطی کی تو کیا رائے ہے بھائیو؟ تنخواہ میں سے کاٹیں گے یا بدلہ لیں گے یا کیا سلوک کریں گے؟ بہرحال بلند اخلاق والے، اونچے نفوس والے اور ایسے نبیوں کے اخلاق کو اپنانے والوں کا کچھ اور موقف اور رویہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ابن عون رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک اونٹنی تھی جو نہایت ہی بہترین عمدہ قسم کی اونٹنی تھی، جو نہایت ہی اس سے سمجھیے ایک محبت خاص ان کا اس سے تعلق تھا، اسی پر حج کرتے تھے اور اسی پر غزوے بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ جا کے پانی پلا دو، پانی کے لیے لے کر گیا، یعنی یا تو کسی سمجھیے چشمے کے پاس یا کنویں کے پاس، المهم جاہل قسم کا خادم تھا، منہ پر چہرے پر مارتے لے کر گیا، یہاں تک کہ واپس جب لایا تو دیکھا آنکھ اس اونٹنی کا
بہہ گئی، پھٹ گئی اور بہہ کر خون کے ساتھ چہرے پر وہ آنکھ کے ساتھ سمجھیے پورا خون بہہ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابن عون کا آج اخلاق پتہ چلے گا کہ کتنے اچھے اور جید اخلاق والے ہیں۔ بہرحال یہ غلام لے کر پہنچا وہاں تو انہوں نے چہرہ دیکھا، اپنی اونٹنی کو دیکھا، آنکھ تو بہہ رہی ہے، آنکھ بہہ رہی ہے، آدھی اندھی کر دیے، وہ آدھی اندھی ہو گئی۔ بہرحال اس پر کہا سبحان اللہ افلا غیر الوجہ، کہ کاش تم چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ حصے پر مارتے۔ بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکت دے، ہمارے طرف سے یہاں سے نکل جاؤ اور تم لوگ گواہ ہو جاؤ، اس کو ہم نے آزاد کر دیا، اس غلام کو ہم نے آزاد کر دیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ صحیح روایت ہے، کہ کم تعفو یا کم نعفو عن الخادم، کتنی مرتبہ ہمیں اپنے خادم کو، نوکر کو معاف کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر سوال کیا، پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، کہ ہر دن اسے 70 مرتبہ معاف کرتے رہو۔ 70 مرتبہ! ادھر ہمارے کچھ بھائی زندگی میں ایک غلطی ہو جائے تو بیچارے کا پورا تنخواہ رکھ لیں گے، تھپڑ دیں گے، الٹا حروب لگا دیں گے اور الٹا اسی کو پھنسا دیں گے۔ بھائیو کہاں اخلاق؟ بہرحال ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں سعودیوں کے غلط اخلاق دکھتے ہیں، لیکن ذرا آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جائیں اور خود اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کا اخلاق، آپ سے جو نیچے ہیں، آپ سے جو کمتر ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اکثر دیکھیں گے کہ آدمی اگر آ جا رہا کھڑا تو کھڑے رہنے دیتے ہیں، اس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈرائیور ہے ساتھ میں بیٹھا کے مجال ہے وہ کھا لے، آخر میں جو بچ جاتا ہے تو وہی گاڑی میں جا کے دے دو، ڈرائیور کو دیاؤ، ڈرائیور کو دیاؤ۔ مجال ہے، ہمت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھا لے، یا آپ کے ساتھ آپ سے آنکھ ملا کر بات کر لے، یا آپ ہی کے ساتھ کرسی یا بستر پر بیٹھ جائے۔ بھائیو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال تک خدمت کی، کبھی بھی ہم نے جو کام کیا اس کے بارے میں آپ نے نہیں ٹوکا اور کہا کہ کیوں کیا، اور جو ہم نے نہیں کیا کہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال تک۔ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں؟ تو کیا صرف دعویٰ ہی کرنا کافی ہے؟ بھائیو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اتباع کریں۔ اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ بھائی اور محترم ساتھیو، بردبار اچھے اخلاق والا وہ نہیں ہے کہ جب استطاعت نہیں ہے تو کہتا میں معاف کر دے رہا ہوں، بلکہ وہ ہے جب استطاعت ہوتی ہے تب وہ بدلہ نہیں لیتا ہے، اور ایسے ہی جہاں وہ اپنے اخلاق کو بگاڑ سکتا ہے وہاں بگاڑتا نہیں ہے، وہاں اچھے اخلاق سے پیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے اخلاق کو اللہ بلند کرے، ہم سبھی کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ اونچا کرے، اور جو اچھے اخلاق ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ہم سبھی کو اپنانے کی توفیق دے، اور جو برے اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے سینوں سے، دلوں سے، ہم سبھی کے نفوس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے، اور ہم سبھی کو سچا اور پکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنائے، اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے، اور ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ یہ عہد کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ اپنے ساتھ ہی اٹھیں کہ انشاءاللہ ہمارا اخلاق آج کے بعد پچھلے سابقہ ایام سے بہتر اور افضل ہوگا، اور ہم سیکھیں گے لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، اور ایسے تسامح کرنا، اور ایسے ہی دوسروں کے ساتھ اچھے اور اونچے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو توفیق دے، تمام مسلمانوں کا حال بہتر میں بدل دے، تمام مسلمانوں کو عزت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔